أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایسا دین عطا فرمایا جو کامل ہے، مکمل ہے، آسان ہے اور اس کے بہت سارے کمالات ہیں۔ دین اسلام کے بارے میں ہم لوگوں کو معلومات نہیں، اس کی اچھائیاں، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات وہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارے دین کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا کمالات ہیں، کیا کیا اچھائیاں ہیں، اور دوسرے لوگ جو ان کے پاس میں دین ہے اس میں کیا کمزوریاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی جو کہ دین کے بارے میں نہیں جانتے، ان کو اگر کوئی دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ تمہارے دین میں یہ کمزوری ہے، ہمارے دین میں اچھائی ہے، تو وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنے دین کے بارے میں اچھائیاں اور خوبیاں اور کمالات معلوم ہیں۔ تو ہم کو اپنے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بصیرت حاصل کریں دین کے بارے میں اور اس کی خوبیوں کو، اس کی اچھائیوں کو معلوم کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جو دین لا کر کے دیا، وہ دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم سب مل جل کر کے رہیں، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے یہ عمارت کی اینٹوں کی طرح سے، جیسے دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، اس طرح سے ایمان والا دوسرے ایمان والے کی مدد کرنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمنون کرجل واحد، سب ایمان والے ایک بدن کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، اگر ایک بدن کے اندر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر ایک بدن کے اندر سر میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس طرح سے ایمان والوں کو بھی اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اگر کوئی ایک بھائی کو پریشان حال ہے، سب کو مل کر اس کی مدد کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، سب ایک دوسرے سے مل کر رہے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ میں رہے۔ اور یہ اتفاق اور اتحاد کب پیدا ہوگا؟ جبکہ ہر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، دوسروں کو بڑا سمجھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اللہ اس کو بڑا بنا دے گا، اللہ اس کو ترقی دے دے گا، بلند فرما دے گا۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو اپنے آپ کو تکبر کرے گا، بڑا بنائے گا، گھمنڈ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹا بنا دے گا، حقیر بنا دے گا، ذلیل بنا دے گا۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بیٹا باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات ماننے کو تیار نہیں، بہو ساس کی بات ماننے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، دوسرے کو بڑا سمجھے اور اس کی بات مانے جو صحیح بات ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کی جو خواہشات ہیں وہ دین کے تابع ہونا چاہیے۔ آج جو اختلاف امت کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے میری غرض پوری ہو جائے، میری بات چلے، سامنے والے کی بات پیچھے ہو جائے، چاہے میری بات اچھی ہو یا نہ ہو لیکن میری بات چلنا چاہیے۔ حضور
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائے۔ جب آپ کی خواہشات اللہ کے دین کے تابع ہوگی اور آپ یہ سوچ کر کے مشورہ دیں گے، رائے دیں گے، آپ کی رائے جو ہے وہ دین کے فائدے کے لیے ہوگی، میری وہ رائے ہے جس میں دین کا فائدہ ہوگا، میری وہ رائے ہے جس میں قوم کا فائدہ ہوگا، تو پھر آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا۔ میری بات نہیں چلتی نہ چلے، لیکن ایسی بات چلنا چاہیے جس میں دین کا فائدہ ہو، ایسی بات چلنا چاہیے جس میں قوم کا فائدہ ہو، تو پھر آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا اور اختلافات ختم ہوگی۔ اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو آپس میں اختلافات پیدا کرنے والی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاع، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، اس کی بات اس سے کہہ دی، اس کی بات اس سے کہہ دی، آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ زنا تو ہے ہی گناہ، سب کو معلوم ہے، کوئی زنا کر لے اس کو 100 کوڑے مارو۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو آپ لوگوں کو مارنے لگے، اگر اسلامی حکومت ہے زنا کرنے والے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے پھر زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اس لیے کہ آپ نے کسی کی برائی کری لوگوں کے ساتھ۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ گناہ اس کے اندر ہے اور میں بیان کر دوں اس کو، کیا یہ غیبت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ گناہ نہیں ہے، وہ غلطی اس نے نہیں کی اور پھر تم نے بیان کر دیا، یہ تو بہتان ہو گیا، اور بہتان کا گناہ زنا سے بھی زیادہ سخت، بہتان کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کسی پر بہتان نہ لگائے، بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلامی حکومت اگر ہو، بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دوسرے کی عزت کو برباد کیا، دوسرے کے بارے میں بہتان لگایا۔ تو ہم لوگوں کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو چیزیں معاشرے کو خراب کرتی ہیں، ہمارے آپس میں اختلافات کو ختم کرتی ہیں، اختلافات پیدا کرتی ہیں، اتحاد کو ختم کرتی ہیں، ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ مل جل کر رہیں، اتفاق اتحاد کے ساتھ رہیں، دین کی معلومات حاصل کریں، دین پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ ہم لوگوں کو دنیاوی چیزوں کی مزے معلوم رہتے ہیں، اس مٹھائی کا یہ مزہ ہے، اس مٹھائی کا یہ مزہ ہے، اس کا یہ مزہ ہے۔ اللہ والوں کو عبادات کے مزے معلوم رہتے ہیں، دین کی باتوں کے مزے معلوم رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہو، کسی سے ویسی محبت نہ ہو۔ اور یہ کب پتہ چلے گا؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف غیر اللہ کا حکم ہے، ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ایک طرف غیروں کا طریقہ ہے۔ آج ہم لوگوں نے غیروں کے طریقوں کو اختیار کر رکھا ہے، فیشن پرستی کو اختیار کر رکھا ہے، غیروں کے رسم و رواج کو اختیار کر رکھا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پاک طریقے جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق وہ لوگ نہیں ہیں جو سڑکوں پر اچھل کود کرتے پھرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق وہ ہیں جو کہ آپ کی ایک ایک سنت
ہماری زندگی میں چھوٹ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں اور ہماری زندگی میں کوئی طریقہ چھوٹ نہ جائے، ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں، پھر ان سنتوں کی برکتیں آتی ہیں ان کی زندگیوں کے اندر۔ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری محبت اس کے دل میں ہے جو میرے طریقوں سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے طریقوں سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کتنی محبت ہے اس کے جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ہماری زندگیوں میں سنت کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے نہیں گزر رہی، سنت کے خلاف تو ہماری زندگی نہیں گزر رہی، اس کا ہمیں اہتمام کریں کہ ہماری زندگی کے اندر سنت طریقے آئیں، کاروبار ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، چلنا پھرنا ہو، کھانا پینا ہو، ہر کام ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو اس کے بدلے میں کیا عاشق رسول ہے، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے وَيُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر کسی سے محبت کرے تو خالص اللہ کے لیے کرے۔ آج ہم اپنے کسی دوست سے محبت کرتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ہم اپنی غرض کی وجہ سے رکھتے ہیں، مجھے آپ سے 100 روپے لینا ہے، روزانہ کے میں سلام کر رہا ہوں، اگر 100 روپے مل گئے لے کر غائب ہو گئے، اب جائیں گے تو دینا پڑیں گے واپس، اور نہیں ملے تو یقین ہو گیا اس سے اپنی غرض پوری نہیں ہوگی، اس لیے غائب ہو گئے۔ لیکن جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، اللہ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اللہ کے لیے آپ دوستی کریں گے، اللہ کے لیے محبت ہوگی، ہمیشہ قائم رہے گی، کیونکہ وہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ دنیا میں بھی وہ دوستی قائم رہے گی اور آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سارے دوست وہاں دشمن بن جائیں گے، لیکن جو تقوی والے ہیں، جو اللہ کے لیے دوستی کرتے تھے، ان کی دوستی وہاں بھی باقی رہے گی، وہاں بھی وہ اللہ والے سفارش کریں گے یہ ہمارا دوست تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیجیے۔ تو یہ سفارش ان کے لیے ہوگی جو خالص اللہ کے لیے اللہ والوں سے دوستی کرتے تھے۔ تو ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے دوستی کریں، تعلق رکھیں تو خالص اللہ کے لیے رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے من یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقی فی النار، کہ جو شخص کفر کی بات کرنا، کفر کا کام کرنا اتنا برا سمجھتا ہو، اتنا ناپسند کرتا ہو، اتنا ناگوار سمجھتا ہو، جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی انگلی بھی آگ میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے اگر انگلی ڈال دوں گا جل جائے گی، لیکن وہ گناہ کے کام کرتا ہے، کفر کی باتیں کرتا ہے، کفریہ کام کرتا ہے۔ کفر کی بات کرنا، کفر کا کام کرنا اتنا ناپسند ہو، اتنا ناگوار ہو، اس سے اتنی نفرت ہو، جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ، آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہوتی ہے، ایسی نفرت ہو، یہ چیز جس کے اندر ہوگی تو وہ شخص ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کفر کی بات سے نفرت کرنے والے ہوں، کفر کے کام سے نفرت کرنے والے ہوں۔ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے جو کہ کفر کو سمجھ لے، فسق کو سمجھ لے، یہ بات کفر کی ہے، یہ بات فسق کی ہے، اور یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ قرآن پاک کے علم سے آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن پاک لا کر کے دیا، اور یہ قرآن پاک کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں، کھلے ہوئے دلائل موجود ہیں اس کے اندر، اور اس کا ایک نام فرقان بھی ہے، کیونکہ اس میں نور ہے، روشنی ہے۔ آپ جب ٹارچ لے کر جاتے ہیں، بیٹری لے کر جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے ادھر کانٹا پڑا ہوا ہے، ادھر گڑھا ہے، ادھر پتھر ہے، آپ اس سے بچ جاتے ہیں، اور اگر اندھیرے میں جا رہے ہیں آپ کو ٹھوکر لگ جائے گی، آپ کا پاؤں گڑھے میں چلا جائے گا، آپ کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے گا۔ قرآن پاک کا نور آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا یہ حلال ہے، حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے آپ بچیں گے، ناجائز سے بچیں گے، جائز اختیار کریں گے۔ اس لیے ہم علم حاصل کریں، علماء کرام کے سے جڑے ہیں، علماء کرام سے معلومات حاصل کریں، دین کی معلومات حاصل کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا